السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 167 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور تاکہ جان لے وہ لوگ جو کہ نافقوا منافق ہوئے، وقیل لہم، اور کہا گیا انہیں تعالوا آؤ، قاتلوا لڑو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، او ادفعوا یا دفع کرو، قالوا وہ بولے لو نعلم اگر ہم جانتے، قتالا جنگ کرنا، لاتبعناکم ضرور تمہارا ساتھ دیتے، ہم وہ للکفر کفر کے لیے، یومئذ اس دن، اقرب زیادہ قریب ہوئے، منہم ان سے، للایمان بنسبت ایمان کے، یقولون وہ کہتے ہیں، بافواہہم اپنے منہ سے، ما لیسا جو نہیں ہے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، واللہ اور اللہ تعالیٰ، عالم خوب جاننے والا ہے، بما جو یکتمون وہ چھپاتے ہیں۔ اور تاکہ وہ ان لوگوں کو جان لے جنہوں نے منافقت کی اور جن سے کہا گیا آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا مدافعت کرو، تو انہوں نے کہا اگر ہم کوئی لڑائی معلوم کرتے تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اس دن اپنے ایمان کے قریب ہونے کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ اپنے منہوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ اب ادفعوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں 1000 کی جمعیت لے کر احد کی طرف چلے۔ مقام شہود پر پہنچے تو عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں سمیت وہاں سے لوٹ آیا۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ اگر اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کر سکتے تو کم از کم مسلمانوں کے ساتھ رہو، تاکہ کثرت تعداد کا دشمنوں پر اثر پڑے اور وہ آگے بڑھنے کی جرأت نہ کریں۔ اکثر مفسرین نے اب ادفعوا کے یہی معنی کیے ہیں، مگر بعض نے یہ معنی بھی کیے ہیں کہ حمیت قومی اور حفاظت وطن کی خاطر ہی لڑائی میں شامل رہو۔ یہ معنی زیادہ درست معلوم ہوتا ہے۔ الغرض لوگوں نے ہر طرح انہیں واپس لانے کی کوشش کی مگر وہ تیار نہ ہوئے، اور وہ جواب دیا جو آگے آ رہا ہے۔ قالوا لو نعلم قتالا، وہ کہنے لگے کہ کوئی لڑائی وڑائی نہیں ہوگی، اگر ہمیں واقعی لڑائی کی توقع ہوتی تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے، یا مطلب یہ کہ کوئی ڈھب کی جنگ ہوتی اور فریقین میں کچھ تناسب ہوتا تو ہم ضرور شرکت کرتے، مگر ادھر 3000 کا مسلح لشکر ہے اور ادھر 1000 بے سر و سامان آدمی ہیں، یہ کوئی جنگ ہے؟ یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اس بنا پر ہم ساتھ نہیں دے سکتے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ کلمہ انہوں نے تان کے طور پر کہا تھا، اور مطلب یہ تھا کہ مسلمان فنون حرب سے بالکل نا آشنا ہیں، ورنہ ہماری رائے مان لی جاتی تو مدینہ کے اندر رہ کر مدافعت کی جاتی۔ تیسرا پوائنٹ جو اس میں بیان ہوا ہے، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یعنی اس سے قبل تو وہ بظاہر مسلمانوں کے ساتھ شامل تھے، گو ان کے باطن میں کفر تھا مگر علانیہ اس کا اظہار نہیں کرتے تھے، لیکن اس روز انہوں نے ایمان کو چھوڑ کر علانیہ کفر اختیار کر لیا۔ یا مطلب یہ کہ اس دن انہیں ایمان کی بنسبت کفر کا مفاد زیادہ عزیز تھا، اور انہوں نے واپس ہو کر مسلمانوں کو کمزور کیا اور کفر کو تقویت بخشی۔ یہ کلمہ انہوں نے تان کے طور پر کہا تھا، پس اس لفظ کی وجہ سے وہ کفر کے قریب اور ایمان سے دور ہو گئے۔ پوائنٹ نمبر 4، یقولون بافواہہم، یعنی بظاہر یہ کلمہ کہہ کر عذر، لنگ اور بہانہ بناتے ہیں، مگر جو جذبات ان کے دلوں میں چھپے ہوئے ہیں ان کا صاف طور پر اظہار نہیں کرتے۔ دراصل یہ مسلمانوں کی ہلاکت کے متمنی ہیں، لیکن انہیں یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ الذین، وہ لوگ جو، قالوا انہوں نے کہا، لاخوانہم اپنے بھائیوں کے بارے میں، وقعدوا اور وہ بیٹھے رہے، لو اطاعونا اگر ہماری مانتے، ما قتلوا وہ نہ مارے جاتے، قل کہہ دیجئے، فادرؤوا تم ہٹا دو، عن انفسکم الموت اپنی جانوں سے موت کو، ان کنتم اگر ہو تم، صادقین سچے۔ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور خود بیٹھے رہے، اگر وہ ہمارا کہنا مانتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دیجئے کہ پھر اپنے آپ سے موت کو ہٹا دینا اگر تم سچے ہو۔
جو مسلمان جنگ احد میں شہید ہوئے ان کے بارے میں منافقین نے اس قسم کا اظہار کیا تاکہ لوگوں کو جہاد میں شمولیت سے متنفر کیا جا سکے۔ قرآن نے ان کے اس شبہ کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر واقعی گھروں میں بیٹھے رہنا تمہیں موت سے بچا سکتا ہے تو ذرا اپنے اوپر واقع ہونے والی موت کو ٹال کر دکھاؤ۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور نہ ہرگز خیال کرو ان لوگوں کو، قتلوا جو مارے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، امواتن مردہ، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم اپنے رب کے پاس، یرزقون وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ اور آپ ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہرگز مردہ گمان نہ کریں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ اس آیت میں منافقین کے شبہ کی کہ جہاد میں شامل ہونا خام خواہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، ایک دوسرے طریقے سے تردید کی ہے۔ فرمایا نہیں، بلکہ اس سے دائمی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ شہداء کو اللہ کے ہاں بلند درجے ملتے ہیں، پروردگار کے ہاں انہیں ہر قسم کی نعمت اور لذت حاصل ہوتی ہے۔ یہ زندگی حقیقی زندگی ہے، مگر دنیا والی زندگی نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، جسے برزخ کہتے ہیں، اور جو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 154، اور لیکن تم اس زندگی کو نہیں سمجھتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا سے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہوتی ہیں، اور ان کے لیے عرش الہی کے ساتھ قندیلیں معلق ہوتی ہیں، وہ جنت میں جہاں سے چاہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں، پھر عرش کے نیچے لٹکی ہوئی انہی قندیلوں میں آ کر رہتی ہیں۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک۔ فرحین خوش ہیں وہ، بما اس سے جو آتاہم اللہ انہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، من فضلہ اپنے فضل سے، ویستبشرون اور خوش وقت ہیں، بالذین ان کی طرف سے جو لم یلحقوا نہیں ملے، بہم ان سے، من خلفہم ان کے پیچھے سے، اللہ خوف یہ کہ نہیں کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ اس پر بہت خوش ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، اور ان کے بارے میں بھی بہت خوش ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ان کے پیچھے سے نہیں ملے، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون یعنی اپنے جن مسلمان بھائیوں کو جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول چھوڑ آئے ہیں ان کا تصور کر کے خوش ہوتے ہیں کہ ان کو بھی ہماری طرح پرلطف اور بے خوف و خطر زندگی حاصل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے قالبوں میں ڈال دیا جو جنت کی نہروں پر آتی ہیں، جنت کے پھل کھاتی ہیں اور عرش کے سائے میں سونے کی قندیلوں کے پاس ٹھہر جاتی ہیں۔ جب انہوں نے اپنے پاکیزہ کھانے اور پینے کو دیکھا اور اپنے حسن انجام کو ملاحظہ کیا تو کہنے لگے اے کاش ہمارے بھائیوں کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا اچھا سلوک فرمایا ہے، تاکہ وہ جہاد سے غافل ہو کر جنگ سے منہ نہ موڑے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا یہ پیغام میں پہنچا دیتا ہوں، تو یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ۔ یستبشرون میں حروف زیادہ ہونے کی وجہ سے ترجمہ بہت خوش ہوتے ہیں کیا ہے۔ یستبشرون وہ خوشیاں منا رہے ہیں، بنعمت من اللہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، وفضل اور فضل، وان اللہ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ لا یضیع ضائع نہیں کرتا اجر المؤمنین اجر ایمان والوں کا۔ وہ اللہ کی طرف سے عظیم نعمت اور فضل پر بہت خوش ہوتے ہیں اس بات پر کہ بے شک اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ الذین جن لوگوں نے نستجابوا قبول کیا، للہ اللہ کا، والرسول اور رسول، من بعدہم اس کے بعد، ما اصابہم جو پہنچا انہیں، قرح زخم، للذین ان لوگوں کے لیے جو احسنوا انہوں نے نیکی کی، منہم ان میں سے، واتقوا اور پرہیزگاری کی، اجر اجر ہے عظیم بڑا،
وہ جنہوں نے اللہ اور رسول کا حکم مانا اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچا، ان میں سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اور متقی بنے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ حمراء الاسد یعنی جنگ احد سے اگلے روز کا واقعہ ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ احد سے پلٹ کر جب مشرکین چند منزل دور چلے گئے تو آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے یہ کیا حماقت کی کہ مسلمانوں کا پوری طرح خاتمہ کیے بغیر واپس چلے آئے۔ چنانچہ وہ مدینے پر دوبارہ حملہ کرنے کا منصوبہ بنانے لگے۔ ادھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے مسلمانوں کو مشرکین کے تعاقب میں نکلنے کا حکم دیا تاکہ وہ واقعی پلٹ کر مدینہ پر حملہ نہ کر دیں۔ اس وقت اگرچہ شرکائے احد میں سے اکثر لوگ سخت زخمی اور تھکے ہوئے تھے، لیکن اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں فوراً نکل کھڑے ہوئے۔ جب مدینہ سے تقریباً 8 میل کے فاصلے پر حمراء الاسد نامی جگہ پہنچے تو مشرکین کو ان کے آنے کی اطلاع مل گئی اور انہوں نے آپس میں کہا کہ اس مرتبہ تو واپس چلتے ہیں، اگلے سال پھر آئیں گے۔ اس صورتحال کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ چنانچہ آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے اور مسلمانوں کو بشارت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھانجے عروہ سے کہا، اے میرے بھانجے، تیرے دونوں باپ زبیر والد اور ابوبکر نانا بھی ان میں شامل تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد میں وہ تکالیف پہنچی اور مشرکین واپس چلے گئے تو آپ نے خوف محسوس کیا کہ وہ پلٹ نہ آئیں، تو فرمایا ان کے پیچھے کون جائے گا؟ تو ان میں سے 70 آدمیوں نے لبیک کہا، ان میں ابوبکر اور زبیر بھی تھے۔ بخاری المغازی باب الذین استجابوا للہ والرسول، حدیث نمبر 4066 عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔